اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 173 آیات کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں، تفسیر ہماری جو ہے وہ کچھ رہتی ہے، تو سبق کو گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے ہم آگے چلاتے ہیں۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ یہاں تک جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ انما حرم علیکم، بہرحال اللہ حرام کیا ہے تم پر میتہ مردار، ودم اور خون بہتا ہوا خون، ٹھیک ہے، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ اور جس پر جو پکارا گیا ہو غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے سوا کسی کو اس کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ، پس جو کوئی لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، نہ سرکشی کرتے ہوئے، ولا عادن اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اسم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں تک ہم نے تفسیر کی تھی بہ لغیر اللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو پکارا گیا ہو اس پر اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے لیے کے نام پر وہ جانور چھوڑ دیا گیا ہو، یا غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اور نہ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ، یہاں پر جو کوئی مجبور ہو گیا، نہ حد سے بڑھنے والا اور نہ ہی جو ہے وہ سرکشی کرنے والا، باغن اور عادن، اس کی تفسیر جو ہے وہ رہتی تھی۔ اس پہ اب مضطر کون ہوگا، مجبور کون ہوگا، اور عادن اور باغن کی تفسیر کے ضمن میں ہم پڑھیں گے کہ دیکھیے کہ جو شخص بے بس ہو جائے مگر باغی اور سرکش اور حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو تو اس پر ان چیزوں کے کھانے میں گناہ نہیں ہے۔ یہ فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ باغ اور عاد، باغن و عادن کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ڈاکو راہزن جو راستے میں لوٹنے والا ہوتا ہے، مسلمان بادشاہ پر چڑھائی کرنے والا، جو مسلمان بادشاہ پر حملہ کرنے والا ہو، کوئی سلطنت اسلام کا مخالف اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سفر کرنے والا، کوئی چوری کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، کسی مسلمان کو بے جا نقصان پہنچانے کے لیے سفر کر رہا ہے، کسی کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، اس طرح کا کوئی بندہ ہو، تو ان سب کے لیے اس اضطرار کے وقت بھی حرام چیزیں حرام ہی رہتی ہیں۔ سفر پہ نکلا ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو مردار جو ہے وہ پڑا ہوا ملا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ ایک طرف جان جانے کا خطرہ ہے، دوسری طرف مردار ہے، حرام چیز ہے، تو وہ حرام کھائے یا پھر اپنی جان گنوائے۔ تو ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نکلا ہوا ہے، اس پر اس اضطرار کی حالت میں بھی حرام چیزیں حرام ہی رہیں گی، اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا، اس کو جو ہے وہ چھوٹ نہیں ہے۔ غیر باغن کی تفسیر حضرت مقاتل بن حبان یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اسے حلال سمجھنے والا نہ ہو اور اس میں لذت اور مزے کی خواہش نہ ہو اسے۔ ایک مردار رکھا ہوا ہے، گوشت ہے، اچھا خاصا گوشت ہے، اس کو جو ہے وہ اس میں مزہ لے کر نہیں کھانا ہے، اس کو بھون بان کر لذیذ بنا کر اچھا پکا کر نہیں کھائے گا وہ، بلکہ جیسا تیسا صرف جان بچانے کے لیے کھا لے، اتنا سا کھائے کہ جان بچ جائے، جسم میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ جو مرنے والی کیفیت بالکل آ گئی تھی وہ ختم ہو جائے، اور اگر ساتھ لے تو اتنا کہ زندگی کے ساتھ حلال چیز کے ملنے تک باقی رہ جائے۔
جب حلال چیز مل گئی اسے پھینک دے۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا لوگ جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، جنگلوں سے صحراؤں سے گزر رہے ہوتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جایا کرتی تھیں۔ ایسی حالت میں یہ واقعات پیش آیا کرتے تھے۔ اب بھی اکا دکا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح سے پیش آ جائے۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے خوب پیٹ بھر کر نہیں کھائے گا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں جو شخص اس کے کھانے کے لیے مجبور کر دیا جائے اور بے اختیار ہو جائے اس کا بھی یہی حال ہے۔ کسی کو قید کر دیا گیا، کسی کو جو ہے وہ سزا کے طور پر یا کسی کو اس طرح سے وہ ظلم والا طریقہ کار جو ہوتا ہے اس کو مجبور، اس کو حرام کھانا ہی دیا جا رہا ہے، حلال نہیں دیا جا رہا ہے، اس کو مردار ہی دیا جا رہا ہے، اسے سور کا گوشت ہی دیا جا رہا ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ اب یہ کیا ہو گیا؟ بے اختیار ہو گیا، یہ بندہ مجبور کر دیا گیا ہے یہ۔ اب اس کو اپنی جان بچانے کے لیے اتنا ذرا سا لینا چاہیے ہے، اس کے لیے جو ہے معافی کی گنجائش موجود ہے۔ اب مسئلہ دیکھیے، اسی کے ضمن میں ایک شخص بھوک کے مارے بے بس ہو گیا ہے، اسے ایک مردار جانور نظر پڑا اور کسی دوسرے کی حلال چیز بھی دکھائی دی جس میں نہ رشتے ٹوٹنا ہے نہ ایذا دہی ہے، تو اسے اس دوسرے کی چیز کو کھا لینا چاہیے، مردار نہ کھائے۔ ایک طرف مردار پڑا ہوا ہے، دوسری طرف جنگل میں جا رہا ہے بندہ، ایک طرف مردار پڑا ہوا ہے، دوسرا جو ہے کسی کی بکری ہے، کسی کی مرغی ہے یا کچھ اس طرح کا یا کوئی پھل وغیرہ، تو اب کیا کرے کہ وہ مرغی پکڑ کر اس کو پکا کر کھائے یا پھر کس کو اس مردار کو کھائے؟ تو کہا گیا ہے کہ وہ اس حلال چیز کو کھا لے گا۔ پھر آیا اس چیز کی قیمت یا وہی چیز اس کے ذمہ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ اب اس نے وہ کھا تو لیا، وہ مرغی پکڑ کر اس نے کھا تو لی، لیکن اس کی اب جو مالک آ گیا یا مالک نہیں بھی آیا تو اس کے ذمہ قرض رہا یا نہیں رہا؟ تو اس میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ رہے گی، دوسرا یہ کہ نہیں رہے گی۔ ایک یہ ہے کہ اس کے اوپر دو قول، ٹھیک ہے، ایک قول میں ہے کہ اس کے ذمہ رہے گی، اس پر قرض ہے کہ وہ صدقہ کا جب اس کے پاس مال آ جائے تو وہ اس کی مقدار صدقہ کر لے، وہی جانور کر لے یا اس کی قیمت کر لے۔ اب نہ رہنے والے قول کی تائید میں یہ حدیث ہے جو ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت عباد بن شرحبیل غزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک سال قحط سالی پڑی، میں مدینہ گیا اور ایک کھیت میں سے کچھ بالیں توڑ کر چھیل کر دانے چبانے لگا اور تھوڑی سی بالیں اپنی چادر میں باندھ کر چلا۔ کھیت والے نے دیکھ لیا اور مجھے پکڑ کر مارا پیٹا اور میری چادر چھین لی۔ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے واقعہ عرض کیا تو آپ نے اس شخص کو کہا کہ اس بھوکے کو نہ تو تو نے کھانا کھلایا، نہ اس کے لیے کوئی اور کوشش کی، نہ اسے کچھ سمجھایا سکھایا، یہ بیچارہ بھوکا تھا، نادان تھا، جاؤ اس کا کپڑا واپس کرو اور ایک وسق یا آدھا وسق غلہ اسے دے دو۔ ایک وسق 4 من کے قریب ہوتا ہے، سوچیں 4 من کے قریب ایک وسق ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس میں زمیندار سے، کھیت والے سے کہ جاؤ اس کو یہ اتنا دے دو، تم نے غلط کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ درختوں میں لگے ہوئے پھلوں کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو حاجت مند شخص ان میں کچھ کھا لے کر نہ جائے اس پر کچھ جرم نہیں ہے۔ دیکھیے کہ ایک بندہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے، باغات ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، درختوں میں پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک شخص بھوکا ہے، چونکہ وہ جو درخت ہے کسی اور کی ملکیت ہے، نارمل حالات میں اس دوسرے کی ملکیت سے کچھ توڑ کر کھانا جائز نہیں ہے، لیکن سفر میں ہے تو اب وہ وہاں سے جائے گا، کھائے گا، پیٹ بھر کے کھا لے گا، لیکن وہ اٹھا کر نہیں لے کر جائے گا۔ آپ نے ناردرن ایریاز میں دیکھا ہوگا، وہاں پر جو راستوں میں باغات لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر اجازت ہوتی ہے، کھانے کی اجازت ہوتی ہے لیکن لے کر جانے کا نہیں ہوتا ہے۔
تو جتنا بیٹھ کر وہاں پر کھا سکتے ہو کھاؤ، لیکن لے کر نہیں جاؤ۔ تو یہ دیکھیے شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مطلب آیت کا یہ ہے کہ اضطراب اور بے بسی کے وقت اتنا کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں جس سے بے بسی اور اضطرار ہٹ جائے۔ یہ بھی مروی ہے کہ 3 لقموں سے زیادہ نہ کھائے۔ 3 لقمے کھائے گا اس میں طاقت آ جائے گی، اس نے مردار یا حرام چیز کھائی، اس کو طاقت آ گئی، ایسے وقت میں اللہ کی مہربانی اور نوازش ہے، یہ حرام اس کے لیے حلال ہے۔ اب وہ اس کیفیت کے اندر یہ جو حرام کی ہوئی چیز ہے نا، تھوڑی سی دیر کے لیے وہ حلال ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی اس کے پاس حلال مال آ گیا، حلال جو ہے رزق آ جاتا ہے، وہ حرام حرام ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں اضطرار کے وقت بھی جو شخص حرام چیز نہ کھائے اور مر جائے وہ جہنمی ہے۔ کیوں جہنمی ہے وہ؟ کیونکہ اس نے ایک جان پر ظلم کیا ہے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کی حفاظت کرنا، اس کو غذا پہنچانا، اس کو تکلیف سے بچانا، اس کو سردی گرمی موسم کی تنگی سے بچانا، یہ ہم پر واجب ہے۔ اس کو اگر ہم جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں تو ہم پر کسی ایک اور جان کے نقصان پہنچانے کا جرم عائد ہوتا ہے۔ جس طرح سے کوئی خودکشی کرتا ہے تو اس پر ایک قتل کرنے کے مقدار جو ہے وہ گناہ آتا ہے کہ ایک بندے کو اس نے مار دیا، حالانکہ اس نے اپنی جان لی ہے، اپنی خودکشی کی ہے، لیکن یہ جان اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ یہ جو جسم ہے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کو سردی گرمی سے بچانا، اس کو بھوک سے بچانا، مرنے سے، تڑپنے سے، بیماریوں سے بچانا ہم پر واجب ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ بالکل مر رہا ہے، اضطرار کی حالت میں ہے، حرام چیز ہے، وہ کہے گا نہیں حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا، میں مرنا پسند کروں گا لیکن یہ نہیں کھاؤں گا، وہ جہنمی ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ ایسے وقت ایسی چیز کے کھانا ضروری ہے، نہ کہ صرف رخصت ہی ہو۔ صرف رخصت نہیں ہے کہ کھائے نہیں کھائے مرضی ہے، نہیں، ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنی جان بچاؤ۔ ایک بندے کی، ایک نفس کی، ایک جان کی حفاظت کرنا واجب ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ یہی بات زیادہ صحیح بھی ہے، جیسے کہ بیمار کا روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ ایک بیمار بندہ ہے، روزہ رکھے گا اسے زیادہ تکلیف ہوگی، اب روزہ فرض ہے لیکن اس کو ایک رخصت ملی ہوئی ہے نا۔ بندہ سفر میں ہے، سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ کیوں اجازت مل جاتی ہے؟ کہ سفر میں اسے تکلیف ہوگی۔ اپنے جسم کو تکلیف دینے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے، منع کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جان، اللہ تعالیٰ نے یہ جان ہمیں امانت کے طور پر دی ہے، اس کو حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے، ہم پر واجب ہے۔ اس چیز کو سمجھیے، اپنا خیال رکھنا، اپنے آپ کو زیادہ تر پیاسا رکھنا، بھوکا رکھنا جان بوجھ کر، یہ گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ جیسے کسی اور کو آپ بھوکا رکھتے ہو، پیاسا رکھتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیمار ہوتے ہیں ہم لوگ، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ایک اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں، بد دعائیں دینے لگتے ہیں اپنے آپ کو، ہم مر جائیں، ہمیں موت بھی نہیں آتی، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ کی امانت نہیں چاہیے، واپس لو، مجھ سے واپس لو، یہ جان مجھ سے واپس لو۔ ہرگز ایسا مت کیا کیجیے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی سے استعانت طلب کرنا، مدد طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما، مجھے ہمت عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اتنی طاقت عطا فرما کہ میں نافرمانیوں سے بچ جاؤں، میں عبادت میں لگ جاؤں، میں فرما بردار بن جاؤں، یا اللہ میں تیرے حقوق ادا کر سکوں، تیرے بندوں کے حقوق ادا کر سکوں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پر مایوس ہو کر خود کو کوسنا، خود کو بد دعائیں دینا، خود کو اذیت پہنچانا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔